بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امام صاحب، محترم مصلیان کرام، آج 9 رمضان المبارک 1447 ہجری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ 27 فروری 2026 سے ہم گزر رہے ہیں۔ نماز فجر ہم نے ابھی مسجد ابراہیم خلیل اللہ بیدر میں ادا کی ہے۔ آج اس روزانہ کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مختصراً فقہ اور اس کی ضرورت اور فقیہ حضرات کا تعارف کرائیں گے۔ اس سلسلے کی ابتدائی پہلی 2 باتیں ہم ذہن میں رکھیں۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل ہوا۔ 23 سال کے بعد بنو امیہ کا دور خلافت رہا۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد 30 سال ان کا رہا، خلفائے راشدین کا۔ 6 مہینے حضرت حسن کے بھی خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں، تو 30 سال 6 مہینے خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور ان کے بیٹے یزید، اور پھر وہ سلسلہ چلا، پورا بنو امیہ کی سلطنت چلتی رہی، خلافت چلتی رہی۔ تقریباً 100 سال گزر گئے۔ 100 ہجری کے بعد، 1 ہجری کے بعد دوسری ہجری میں اسلام پورا افریقہ میں پھیل گیا، اور پھر اسلام ایران کے حصوں میں پھیل گیا، روم کے حصوں میں پھیل گیا۔ تو یہ اسلامی سلطنت ایک بڑی سلطنت تھی، اور اس بڑی سلطنت کے بڑے مسائل آ رہے تھے، ظاہر ہے آئیں گے۔ اس میں قانونی مسائل انتہائی اہم تھے۔ ظاہر ہے قرآن موجود تھی، اور حدیث بھی ابھی جمع ہونا شروع ہوئے تھے، اور بعض احادیث کی کتابیں، کتب بھی موجود تھیں، لیکن بہت سے معاملات میں مسائل کا حل اور بہت سی ضرورتوں کی تکمیل اور قانون کی ایک ضرورت تھی۔ اس کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی وہ فقہاء کہلاتے ہیں۔ وہ امت کے محسنین ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں لگا کر اسلامی قانون کی تدوین کی۔ جیسے قرآن کی تدوین جمع کیا گیا، کتاب کی شکل دی گئی، اسی طرح حدیث کی تدوین محدثین نے جمع کی احادیث اور اسے کتاب کی شکل دی، سیاہ ستہ بنے۔ اسی طرح قانون کی تدوین، اسے جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے غور و فکر کر کے قوانین ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے تھے۔ ایکسٹریکٹ کرنے کا پروسیجر کیا تھا؟ یہ علم سے تعلق رکھتا تھا، یہ فہم سے تعلق رکھتا تھا، یہ دین کی سمجھ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی لیے فقہ کے معنی ہیں دین کی سمجھ۔ اسی لیے فقہ کو اصطلاح میں کہتے ہیں اسلامی قانون۔ آپ کہیں گے کہ قرآن حدیث قانون نہیں ہے، پھر فقہ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں جو آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قاضی کس قانون کے تحت فیصلہ کرے، مملکت کس قانون کے تحت چلے۔ قرآن تو کلیات کی اور اصولوں کی اور موٹے موٹے آرڈر کی کتاب ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کیسا ہو، ہر کیس الگ ہوتا تھا، اس کیس کی اسٹڈی کیسی ہو، اور اس کیس میں قاضی کیا فیصلہ دے۔ اس سلسلے میں غور و فکر دوسری ہجری میں کرنا شروع ہوا۔ میں اس کے لیے ایک دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رکھتا ہوں کہ فقہ کی ضرورت کیا تھی، کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے نوجوان صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے آپ نے جو آپ کو نصیحت کی وہ یہ تھی، اے معاذ، آئندہ اب تم سے ملاقات ہو رہی ہے، آئندہ سال جب تم آؤ گے تو میری خبر سے ملو گے، یعنی میں نہیں رہوں گا۔ سنو اے معاذ،
تم کو میں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں اگر مسائل آئیں گے تو تم فیصلہ کیسا کرو گے؟ یہ بڑی اہم حدیث ہے جو فقہ کی ضرورت بتاتی ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ اس کا جواب تو کیا کرو گے؟ تو یہاں پورے ایک کامن سینس کی بات ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ کیوں کہا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ بعض معاملات قرآن سرسری طور پر گزر گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان نہیں کیا ہے، تو آئندہ ضرورت پڑے گی کہ قرآن کو سمجھ کر کچھ فیصلے کرنا پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا بسنتی رسول اللہ، اگر میں قرآن میں نہ پاؤں گا اللہ کے رسول تو میں سنت رسول میں اس مسئلے کا جواب دیکھوں گا۔ سنیں وہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش نہیں ہوئے، یہاں بھی معنی رکھتا ہے۔ آپ نے خاموشی توڑی اور کہا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کیا ہے معاذ تم سنت رسول میں کوئی بات نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سنیں ہمارے انجینئر صاحب آپ تلاوت کر رہے ہیں، سوشل انجینئرنگ یہاں ہے۔ اگر سنت رسول میں حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں تم کوئی مسئلے کا حل نہ پاؤ، کوئی سوال کا جواب تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا جانا اس بات کی علامت ہے کہ بعض مسائل جو آئندہ آئیں گے اس کا سنت رسول میں بھی واضح جواب نہیں رہے گا، ہے نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو حضرت معاذ سے پھر سوال کیا گیا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بِرَائِن، میں قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہوں، ان دونوں کے علم کی روشنی میں میں اپنی ایک رائے قائم کروں گا، میں استنباط کروں گا اور ایک نتیجے پر پہنچوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیٹھ تھپ تھپائی، چہرہ مسکراہٹ سے کھل اٹھا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ، تیرے رسول کے رسول نے، تیرا رسول خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول معاذ بن جبل، اے اللہ تیرے رسول کے رسول نے بڑی صحیح جواب دیا ہے، اس پر تیرا رسول مطمئن ہے، تو انہیں اور برکت دے۔ دعا فرمائی اور اس کو برقرار رکھا اور وہاں مطمئن ہو گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جو مسائل ہیں، موٹے موٹے چیزیں، وہ تو قرآن بتا دے گا، بعض ایسی چیزیں ہیں قرآن سرسری گزر گیا ہے، حدیث کی تشریح سے وہ معلوم ہوں گے۔ بعض ایسے مسائل آئے 1500 سال میں اور آئندہ قیامت تک آتے رہیں گے، جو قرآن میں بھی ذکر نہیں رہے گا، حدیث میں بھی نہیں رہے گا۔ قرآن اور حدیث کو جو سمجھے گئے وہ سر جوڑ کر بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اسے فقہ میں کہتے ہیں مسائل کا استنباط کرنا، قرآن اور حدیث کی اسپرٹ کو قائم رکھتے ہوئے مسائل کا ایکسٹریکٹ کرنا، وہاں سے مسائل اخذ کرنا اور اجتماعی طور پر بیٹھ کر کرنا، یہ اہم کام تھا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مجتہد اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ایران میں ہوئی اور آپ کے دور میں صحابہ کرام سب گزر گئے تھے۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا انتقال 103 ہجری، یعنی آپ کی عمر امام ابو حنیفہ کی 93 ہجری 13 سال کی تھی جب ہو گیا۔ تو جس نے بھی صحابہ کو دیکھا ہے اسے تابعین کہا جاتا ہے، تابعی یا تابعین۔ تو امام ابو حنیفہ کو تابعین میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن بہرحال صحابہ کی صحبت آپ کو نہیں ملی۔ آپ بڑے ذہین تھے، نعمان آپ کا نام تھا، ثابت آپ کا نام تھا،
نعمان آپ کے والد اور دادا کا نام تھا. ان کے دادا نے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. بڑے عزت اور اکرام حضرت علی نے کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا، اور ان کی اولاد کے لیے حضرت علی نے دعا کی تھی. اور حضرت علی کی دعا کا نتیجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نعمان بن ثابت ان کا نام، اور ان کی کنیت ابو حنیفہ، اور ان کا لقب امام اعظم. امام اعظم کیوں پڑا؟ مسلمانوں کی آدھی تعداد امام ابو حنیفہ کے فقہ کو مانتی ہے اور اس پر چلتی ہے. ہم سب مسلکن حنفی ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بر صغیر اور پوری دنیا کی 200 کروڑ آبادی میں تقریباً 100 کروڑ پلس آبادی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتی ہے. تو اس لیے آپ کا لقب اس دور سے ہی آپ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے بچپن سے. آپ کو امام شابی نے دیکھا، اور مالدار بھی تھے. آپ کے والد اور دادا کی تجارت تھی، کپڑوں کی تجارت، بہت پیسے والے تھے، اور متقی اور پرہیزگار تھے. پیسے والے ہونے کی وجہ سے ان کے والد نعمان نے کسی مدرسے کو نہیں بھیجا. بڑے بڑے علماء کو گھر پر بلاتے یا علماء کن بھیجتے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے پڑھا. امام شابی نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، 12-13 سال کے تھے، تو کہا کہ بیٹے تم کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کوئی مدرسہ نہیں جاتا. کہا کہ نہیں، تم مدرسہ جانا چاہیے، تمہارے چہرے سے تمہاری لیاقت اور ذہانت ظاہر ہو رہی. تو ان کے حوصلہ افزائی پر آپ نے حضرت حماد کے مدرسے کو جوائن کر لیا. آپ کے استادوں میں حضرت حماد ہیں. چند دن تک پیچھے بیٹھے، حافظہ اتنا اچھا تھا، ہر سوال کا جواب دے دیتے. اس کے بعد حضرت حماد نے، استاد نے ان کی سٹنگ پہلے فرسٹ لائن میں رکھ دی. یہاں تک کہ وہ کچھ دنوں کے لیے باہر گئے تو اپنا قائم مقام استاد امام ابو حنیفہ کو بنا کر گیا. یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بچپن میں جب آپ مدرسے کو جاتے ہیں، کوفہ میں ایک دہریے نے بہت دھوم مچائی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں اور ان کے عالموں، میرا جواب تم نہیں دے سکتے، اگر ہمت ہے تو میرا جواب دو. چوک پر ٹھہر کے کہنا شروع کیا. جب یہ راستے سے گزر رہے تھے تو جب اس دہریے کی جو خدا کا انکار کرنے والا ہے اس کی بات سنی، تو اسی رات کہا کہ میں اس کا جواب اسے دوں گا. لوگوں نے کہا ہے بیٹا کیا تم اس دہریے کا کوئی علماء جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہے، کیا جواب دو گے، اس سے مقابلہ کرو گے؟ کہا کہ انشاءاللہ. گئے چوک پر، اس سے کہا کہ تمہارے کیا سوالات ہیں، میں جواب دوں گا. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ ایک بچہ آیا ہے، اور پھر سے حذیفت ہوگی مسلمانوں کی، مذاق ہوگا ان کا، اور میری بات غالب رہے گی. اس خیال سے اس نے مناظرے کو ایکسپٹ کر لیا، سوال جواب مباحث کو ایکسپٹ کر لیا. اور اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا. ذرا اچھا سنیے، دلچسپ واقعہ ہے، اور جا کر گھر میں بھی سنائیے. اس نے پہلا سوال کیا ہے، بچے بتاؤ، دہریے کہتے ہیں اللہ کو نہیں ماننے والا، تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دوں گا، جو جواب دیتا ہے وہ اونچے مقام پر ٹھہرتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ نیچے ٹھہرتا ہے. لہذا میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کہوں گا آپ نیچے اتریے، میں اوپر چڑھوں گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات معقول ہے. تو پوچھنے والا نیچے اتر گیا، جواب دینے والا بچہ اوپر چڑھ گیا اسٹیج کے اوپر. کہا کہ سنو، تمہارا سوال یہ ہے کہ اے بچے تیرا خدا کیا کر رہا ہے. سنو، اس وقت میرا خدا ایک کافر کو ذلیل کر کے نیچے کر رہا ہے،
اور ایک مسلمان کی عزت بڑھا کر اسے اوپر ٹھہرایا ہے. خاموش ہو گیا. دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ پوچھو اور کیا سوال ہے. تو نیچے ٹھہر کر اس دہریے نے سوال کیا, اے بچے بتاؤ خدا سے پہلے کیا ہے؟ آڑے ٹیڑھے سوال نہ, خدا سے پہلے کیا تھا, کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ 9 سے گنتی شروع کیجئے. اس نے 9 سے گنتی شروع کیا. 9 8 الٹی گنتی کرنا, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, اور وہ رک گیا. رکتے ہی بچے نے کہا کہ رکے کیوں آپ, گنتی جاری رکھو. اس نے کہا ارے بچے تیرا علم کتنا, تو کتنا, 1 سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, میرے کو اور گنو بولتا تو. تو وہی بچہ ہاتھ کر کے پھر کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں تو اللہ پہلے سے, اللہ سے پہلے کچھ نہیں. یہ لاجیکل جواب تھا. ایک تیسرا سوال اس نے کیا, 3 سوالات ہیں, یہ آخری سوال ہے. اے بچے تو بتا تیرا خدا اس وقت کس ڈائریکشن میں ہے, کس رخ پر ہے, اس کا چہرہ کدھر ہے اور کس طرف ہے, اس کا منہ کس طرف کر کے بیٹھا ہے. ایک موم بتی منگائے اس بچے نے, موم بتی جلائی اور جلا کر کہا کہ پوچھنے والے سنو کہ یہ موم بتی جل رہی ہے, بتاؤ اس موم بتی کی لائٹ کا ڈائریکشن کس طرف ہے, کس رخ میں اس کا روشنی جا رہی ہے. کہا کہ یہ تو کامن بات ہے, روشنی چاروں طرف ہے, ہر طرف ہے. کہا کہ اللہ نور ہے, وہ ایک روشنی ہے, اس کا ڈائریکشن اور اس کا رخ ہر طرف ہے, ایسے ہی جیسے اس موم بتی کی روشنی کا. ہکا بکا ہو گیا, پسینے چھٹنے لگے اور سب نے بچے کی واہ واہ کی. اور اس دن کوفہ کے لوگوں نے جان لیا کہ یہ بچہ نہیں, بڑا ہو کر ایک بہت بڑا لیڈر بننے والا ہے, اور وہ فقہ کے سب سے بڑے لیڈر بنے. دوسری چیز امام ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے فیاض تھے, اپنے شاگردوں پر بہت پیسہ خرچہ کرتے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. لوگوں کو دان دے بھی دیتے تھے, ادھار بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا جس کو ادھار دیے تھے, ایک میت میں گئے. میت میں جانے کے بعد تیز دھوپ تھی. قبرستان میں جاتے ہیں, لوگ ٹھہرتے ہیں. ذرا یہ اچھا سنیے تقوی کا واقعہ. نماز پڑھ رہے ہیں, سحری کر کے آئے ہیں, 9 روزے رکھ چکے ہیں. سنیں مول صاحب, میت میں گئے, تیز دھوپ تھی, دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایک دیوار کے سائے میں ٹھہرے. بولے کہ امام صاحب دھوپ میں کیوں ٹھہرے ہیں, چھاؤں میں ہو. کہا کہ جس دیوار کے سائے میں تم ٹھہرے ہو, سنیں محب, جس دیوار کے سائے میں تم ٹھہرے ہو وہ میرا مخروص ہے. اگر میں اس کی دیوار کی چھاؤں لوں گا تو وہ بھی سود ہوں گا. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے پرہیزگاری. ایسے مومنین اور ایسے امام اور ایسے متقی کو آج مسلمانوں کے سماج کو اور ہمارے گھروں کو اور ہمارے بازاروں کو ضرورت ہے. اگر میں اس دیوار کی چھاؤں میں ٹھہروں گا, وہ دیوار والا میرا قرضدار ہے. اگر میں اس کی چھاؤں بھی لوں گا تو وہ سود میں آئے گا. اس لیے میں دھوپ میں ٹھہرتا ہوں, نہیں آتا. آپ کی سمجھ اتنی تھی. پورے اس دور کے علماء اور آج کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہر چیز کا ایک اخلاقی پہلو, ایک ہوتا ہے قانونی پہلو. آپ کا جو قانونی سے فہم تھا, لیگل سینس تھا, دنیا میں صحابہ کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد دنیا میں کسی کا اتنا اسلامی قانون پر اتھارٹی نہیں تھی جتنی امام حنیفہ کی. موٹی چیز, معاملے کو آپ کیسا سمجھتے؟ ایک مجلس میں ہوا یہ کہ ایک سانپ اوپر سے گرا, سانپ کا بچہ ہے کچھ بھی چھوٹا, ایک سانپ کے اوپر گرا. گرتے جو اس کو انہوں اپنے پاس سے جھٹک دیے, جھٹکتے دوسرے کے اوپر گرا.
وہ دوسرے صاحب فوری یہ کیا ہے رے بول کے جھٹک دیے، تیسرے کے اوپر گرا، تیسرے صاحب اور جھٹک دیے، چوتھے کے اوپر گرا اور چوتھے کو ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اب معاملہ امام صاحب کا نہ آیا کہ آخر اس کے مرنے کا الزام کس کے اوپر ڈالا جائے، غلطی کس سے ہوئی۔ دیکھیے گا معاملہ کیسا ہے، کیا قرآن میں ملیں گا، کیا حدیث میں ملیں گا، کون بتائے گا اس کو؟ تو آپ کا جو لیگل فہم تھا، قانونی فہم تھا، آپ نے فوری کہا کہ پہلے نے جھٹک دیا اور فوری جھٹکا اس نے، دوسرے پر گرا، اس کو سانپ نہیں کاٹا، اس نے بھی جھٹک دیا، نہ پہلا قصوروار نہ دوسرا قصوروار، تیسرے نے جھٹک دیا، ہاں، اور چوتھے پر گرا۔ یہ دیکھا جائے گا، آپ یہ بتاؤ چوتھے پر جب سانپ گرا فوری کاٹا کہ تھوڑی دیر کے بعد کاٹا؟ سوال دیکھیے کتنا نازک ہے جو سپریم کورٹ کا وکیل کر سکتا ہے۔ چوتھے پر جب گرا آخری آدمی پر تو سانپ گرتے ہی کاٹا کیا تھوڑے ٹائم کے بعد کاٹا؟ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد کاٹا، تو کہا کہ وہ تیسرے کا قصور نہیں ہے، یہ جس کو کاٹا اس کا ہی قصور ہے، اس کا کام تھا ان بھی ہٹا دینا تھا، ان 5 منٹ تک ہٹایا نہیں، کاٹنے کے واسطے موقع دیا، وہ تینوں بری، یہ مراسے والا مجرمہ، کسی کو سزا نہیں۔ پورے لوگ خوش ہو گئے، بولے ارے کیا سمجھ ہے یہ، کتنا فہم ہے، کیسا لیگل سینس ہے۔ اسے کہتے ہیں لیگل سینس، قانونی سینس۔ یہاں امام صاحب کا کیریکٹر ایسا تھا، ماں کے ساتھ معاملہ رہتا، اور ماں عموماً ماں کے سامنے بچے ہیں، کوئی مسئلہ ماں پوچھنا رہتی تو کہتی کہ تمہارے استاد وافر سے پوچھو، پوچھ کر آ کے مجھے بتاؤ۔ تو ماں کی اطاعت میں اس سوال کا جواب ان کر رہتا، کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس جواب ہے جی اماں کئی کو بھیج رہی، نہیں، تم فلاں تمہارے استاد کن جا کے یہ سوال کا جواب پوچھ کے جاتے اور پوچھ کے آتے، تو استاد شرماتے اور کہتے کہ بیٹا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور اس کا جواب تمہارے پاس ہے، تم بتا دیتے۔ نہیں، میری امی ناراض ہوتے ہیں، ان کا حکم ہے کہ میں آپ سے جا کر پوچھوں۔ ایک مرتبہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ استاد کو بھی جواب معلوم نہیں تھا، تو استاد نے کہا کہ میرے کو نہیں معلوم، آپ بتاؤ ابو حنیفہ۔ تو انہوں نے بتایا تو کہا کہ میں امی سے جا کر میں نے بتایا نہیں کہوں گا، آپ وہی بات کو میرے کو دہراؤ، وہی بات لے جا کے بولوں گا، اور استاد کا یہ جواب ہے بولوں گا تو میری امی قبول کریں گی۔ اس طرح ماں کی اطاعت بھی آپ کرتے۔ ہوا یہ کہ ایک شاگرد، بنو امیہ کا دور ہے، خلیفہ ہارون رشید، آپ کے 2 شاگرد بڑے مشہور ہیں، امام ابو یوسف، امام ابو محمد۔ ویسے آپ کی 40 کی شورا تھی، یہ خاص بات ہے، دیکھیں 40 کی شورا 25 سال تک کام کی، یہ سن لے کے جاؤ، 40 کی شورا، ہر مسئلے کو وہ شورا میں لاتے علماء کے، 25 سال محنت کیے، 5 لاکھ مسائل اور سوالات کا جوابات طے کیے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 40 سب سے اس دور کے ٹاپ کے علماء، محدثین اور حفاظ اور علماء، وہ بیٹھتے اور 25 سال تک مسلسل گفتگو کر کے پوری شورائیت کے ساتھ 5 لاکھ مسائل کو، قوانین کو، انہوں نے دفاعات کو، آرٹیکلز کو اسلامی دستور کے مرتب کیا۔ یہ کارنامہ ہے اور یہ بہت بڑی دین ہے، اور بہت سے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، حضور صلی اللہ اسلام کے حوالے سے رومین ایمپائر قانون بنانے میں دنیا میں سب سے ٹاپ میں تھی، اور اس کا یہ چیلنج اسلام کو تھا کہ اگر تم قانون بنا سکتے ہو تو ہمارے مقابل میں بناؤ۔ تو امام ابو حنیفہ کے ذریعے یہ چیلنج پورا ہوا تقریباً 150 ہجری سال کے بعد، اور رومن قانون کو چیلنج دیتے ہوئے اسلام نے ایسا قانون بنایا، ایسی قانون سازی کی
قیامت تک، آج تک اور قیامت تک ایسا قانون سازی پھر نہیں ہوگی. جو بھی لے گا اس کا کٹ پیسٹ ہوگا. پوری UNO کے جتنے چارٹرز بن رکھے گئے پورے اس قانون کے تھوڑے تھوڑے اجزاء لے کر بنائے جا رہے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ہارون رشید کو، امام ابو یوسف کو انہوں نے چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے امام ابو حنیفہ کو. امام ابو حنیفہ کو ان سے پہلے کہ بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے، کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، کہا کہ میں اس لائق نہیں. دیکھیں کیسے ٹیکنیکل جواب دیتے، میں اس لائق نہیں. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو فوری بولے جھوٹا آدمی تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا. تو اب لاجواب کر دیے خلیفہ. خلیفہ کیا اریسٹ کیا، جیل میں رکھا، اور اسی جیل میں زہر دینے کے بعد آپ کو 170 ہجری میں، آپ 150 ہجری میں آپ کا جیل میں انتقال ہوا. یہ کہ ان کے بعد کے خلیفہ ہارون رشید امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو چیف جسٹس بنائے. دونوں کی میٹنگیں ہوتی تھیں. ابو یوسف خلیفہ کو ٹوکتے تھے، اور اس میں غلام نے بادام اور پستے کا حریرہ لایا اور پیش کیا خلیفہ کو بھی اور چیف جسٹس کی دونوں میٹنگ میں. خلیفہ نے آگے بڑھایا، کہا کہ چیف جسٹس سے لیو اور پیو. پیے نہیں، آنکھیں ڈبڈبائی. کہا کہ روتے کیوں ہو؟ کہا کہ یہ پہلے سن لو اس کے بعد پیو. ایک غریب آدمی تھا جس کا نام ابراہیم تھا. وہ اور اس کی بیوی کام کرتے تھے. ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا یعقوب. جب وہ بوڑھے ہو گئے، ابراہیم کما نہیں سک رہے تھے، بیٹے کو ایک دھوبی کے پاس لگا دیا تاکہ وہ کچھ کما کر لائے. ہوا یہ کہ بیٹے کو دھوبی کن جانے سے دلچسپی نہیں تھی. وہ امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھنا شروع کیا. 1 مہینے کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا تنخواہ لاؤ، میں دھوبی کن چھوڑ کر آئی تھی. تم کہاں سے تنخواہ آتی؟ دھوبی کن تو گئے نہیں. پھر غصہ کرنے پر بیٹے نے کہا کہ میں دھوبی کن نہیں گیا، ایک استاد کے پاس بیٹھا. تو غصے میں ماں نے ہاتھ پکڑ کر استاد کے پاس آئے. آ کر برا بھلا کہنے لگی. کہا کہ تم کیوں روک لیے کہ ہمارا گھر چلاؤ گے تم؟ میں تو اسے دھوبی کن چھوڑ کر آئی تھی. سمجھ گئے. کہا کہ مائی فکر مت کرو. ایک جملہ انہوں نے کہا تھا استاد نے. وہ جملہ یہ تھا، اے مائی تم اپنے بچے کو سوکھی روٹی کھلانا چاہتے ہو، تم اپنے بچے کو دال روٹی کھلانا چاہتے ہو، جبکہ یہ بچہ بادام اور پستے کا حریرہ پینا چاہتا ہے. یعنی تم بچے کو چھوٹا کام، جلدی کمانا اور چھوٹا رہنا، چھوٹا بنانا چاہتے تھے، جبکہ یہ بچہ بڑا بننا چاہتا ہے، پڑھنا لکھ کر خوب اعلی درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ درجہ جہاں پر غلام اور اس کے خدمت میں لوگ بادام اور پستے کا حریرہ پیش کریں. مجھے یہ بادام اور پستہ کے حریرے کی پیشکش، یہ یعقوب آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کی کنیت ہے امام ابو یوسف. یہ میں ہی یعقوب ہوں جس کا کنیت ہے امام ابو یوسف. اور میرے استاد کی آج بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بڑا بننا چاہتا ہے اور وہ بادام اور پستے کا حریرہ پینا چاہتا ہے. استاد کو خوب دعائیں دی. خلیفہ بھی روئے، اور دونوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ علم کے ذریعے سے آدمی کی کس طرح قدردانی ہوتی ہے اور علم کے ذریعے سے اس کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی فقہ، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، فقہ کیا ہے؟ قانون ہے. اب اس قانون کو آپ اس مثال سے سمجھیے، جتنے ممالک ہیں
مسلم کنٹریز ہیں اس میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اس میں فیصلے عدالت کو ایک فقہ دی جاتی ہے، ایک مسلک دیا جاتا ہے. آپ گوگل کر کے گھر جا کر دیکھ لیجئے سعودی عرب کی فقہ کیا ہے، تو آپ کو آئے گا مالکیہ. تو 4 امام ہیں، کسی نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا تو وہ مجلس کی خاص بات یہ تھی، اگر استاد وہ رائے ان کے خلاف ہوتی کسی بات کے، 2 شاگرد اگر مل جاتے تو وہ قانون وہ لکھ دیا جاتا مسئلہ کہ اکثریت سے یہ پاس ہو گیا. شورائیت تھی، اختلاف نہیں کرتے تھے. انہی کے شاگردوں میں امام شافعی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی امام ابو حنیفہ سے بھی اختلاف رکھے، شافعی مسلک اختیار کیا ہے، کوئی ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں ان کا مسلک کرے، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کر سکتا ہے. یہ چاروں مسالک صحیح ہیں، ان کے پاس قرآن اور سنت سے اپنے دلائل ہیں، لیکن ایک مسلک کو علماء کہتے ہیں ایک مسلک کو چلنا چاہیے، اپنے مسلک کو پکڑ لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، دوسرے مسالک کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ چونکہ ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے، یہ کوئی ہمارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. امت کے یہ محسنین ہیں، پوری امت اور پورے لوگوں پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.